اجالے کی طرف لائے، پھر ہوگا کیا؟ جب دلوں میں اندھیرا نکل کر روشنی آ جائے گی تو اللہ کی معرفت مل جائے گی۔ جب اللہ کی معرفت مل جائے گی تو سمجھ لے انسان کہ اب مجھے اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے، اللہ کا قرب مل گیا ہے۔ اور جب کسی بندے کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتے یہ ہیں کہ میرا بندہ جنت کا مہمان بن جائے، اور جب جنت میں پہنچے گا تو مہمان کی صورت میں جائے گا اور میزبان اللہ کریم خود ہوگا۔ فائدے کی بات ہے، نقصان کی؟ اور یہ فائدہ ہمیں ملے گا کہاں سے؟ قرآن کریم کے ذریعے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ وہ واحد کلام ہے کہ جس کلام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے، خود رب کریم کہتے ہیں اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب قرآن کریم کی قرأت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ وجہ کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، اور اس نے وعدہ کیا تھا لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ پھر اس نے وعدہ کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ہاں الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو تیرے بن کے رہیں گے وہ میرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نبی شیطان کے داؤ میں نہیں، اور جن کو اللہ محفوظ کر لے شیطان ان پہ داؤ بس نہیں چلا سکتا۔ وجہ کیا؟ کہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ عبادہ کا، اللہ جو تیرے بندے ہوں گے منہم ہوں گے انہی جنس میں سے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی جنس الگ ہوگی، ہوں گے اسی جنس سے، لیکن ہوں گے المخلصین، کھرے ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ اللہ ہمیں مخلص بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب بندہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر لینا، عقیدے میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادت میں اخلاص، گھریلو زندگی میں اخلاص، تجارت میں اخلاص، سیاست میں اختلاف، زندگی کے ہر شعبے میں جب بندہ اخلاص پیدا کر لے اور پورا مخلص بن جائے تو کبھی کبھی اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے مخلص بندوں میں شمار کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ صفت اللہ کبھی کبھی قرآن کریم میں انشاءاللہ آتی رہے گی، یہ صفات۔ آج وقت نہیں کہ میں وہ ساری آیات آپ کو دکھاؤں کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں فرماتے ہیں وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اب وجہ کیا؟ کہ ہر کام میں جو اخلاص آ گیا تھا تو اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے انہیں مخلص بنا دیا تھا۔ تو شیطان کا تو وعدہ تھا کہ میں بہکاؤں گا، نیکی کے کاموں سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، معانی سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ شیطان کو تیر سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ تو وہ سب سے بڑی نیکی ہے، تو شیطان اس نیکی میں حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلا ادب قرآن کا کیا ہے کہ کیا پڑھا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابتداءً، پھر اس کے ساتھ ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان سے تو پناہ اللہ کی ذات سے مانگ لی، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس چیز کے شر سے؟ من الشیطان، شیطان کے شر سے۔ اور شیطان ہے کون؟ الرجیم، رجیم، مردود، رجم کیا ہوا، جسے رب نے دھتکار کے نکال دیا تھا۔ جب اس نے انکار کیا نا آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے، سجدہ کرنے سے، تو رب نے کہا فخرج
फखरुज, निकल जा यहाँ से, इन्नका मिनस सागिरीन, तू अब उनमें से हो गया है कि जिसकी कोई वक़्त नहीं, कोई कीमत नहीं, मरजूमीन, रजम किए हुओं में से हो गया है। तो हुक्म दिया कि पहले कुरान का सबसे पहला अदब क्या है, क्या पढ़ना चाहिए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसे तअव्वुज़ कहते हैं। और जब शैतान से के शर से अल्लाह की पनाह में आ गया तो अब दूसरा हुक्म ये है कि रब का नाम ले ले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ो, अल्फाज दुरुस्त के साथ पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्फाज की अदायगी दुरुस्त होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करने लगा हूँ। कौन अल्लाह? अर्रहमान, जो रहम करने वाला है, अर्रहीम, बड़ा मेहरबान है, ऐसा मेहरबान है कि जिसकी रहमत कभी ख़त्म होती ही नहीं, उसके नाम से मैं शुरू करने लगा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर वो खैर का काम जब शुरू करने लगे तो अल्लाह का नाम ले ले। औरत है, आटा गूंदने लगी है तो क्या पढ़ना चाहिए? खाना खाने लगे हैं, खैर का काम है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा, ये अल्फाज कह देने चाहिए अगर इब्तिदा में भूल जाए। और कुरान करीम तो सारी खैरों का मजमूआ है, जितने भी खैर के दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे जाके खुलते हैं कुरान करीम के ज़रिए से। तो सबसे बड़ी खैर है, इसलिए इसकी इब्तिदा में पढ़ लेना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हज़रत सुलेमान ने मलिका बिल्कीस को ख़त लिखा था तो उस ख़त की इब्तिदा में लिखा था इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं कभी कभी अपने वाज़ों में कह देता हूँ कि बिस्मिल्लाह का इतना रोब था कि जो ही वो ख़त मलिका बिल्कीस के पास पहुँचा तो फ़ौरन वज़ीरों को बुला लिया, कहने लगी बड़ा कोई डाढ़ा ख़त आ गया है। अब इस ख़त लिखने वाले का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल है, इसलिए बिस्मिल्लाह में बड़ी ताकत है। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करना चाहिए। सूरत फातिहा से हम शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ज़रा साथ साथ पढ़िए ताकि रीडिंग हमारी दुरुस्त हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। बस आज हमारी यही 3 आयतें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। हम मादा है, हमद का माना होता है तारीफ़, चाहे नेमत हो ना हो, तारीफ़ के लायक कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। अब हम देखते हैं मुआशरे में कि बेटा बाप की तारीफ़ करता है, करनी चाहिए। शागिर्द उस्ताद की तारीफ़ करता है, करनी चाहिए। मुरीद अपने पीर की तारीफ़ करता है, करनी चाहिए। उम्मती अपने नबी की तारीफ़ करता है, करनी चाहिए नहीं, बल्कि फ़र्ज़ है नबी की तारीफ़ करना, इसलिए कि नबी तो वो ज़ात है जिसकी तारीफ़ खुद खुदा करता है। लिहाजा उम्मती पे लाजिम है कि वो अपने नबी की क्या करे? तारीफ़। तो फिर क्या माना है अल्हम्दुलिल्लाह? मतलब ये है कि जिसकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, बेटा बाप की, मुरीद अपने पीर की, उम्मती अपने नबी की, या कोई किताब पढ़ने वाला किताब अच्छी लगी उसकी तारीफ़ कर रहा है,
تو یہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی بنتی ہے، اس لیے کہ باپ کو تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ مرشد کو تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ استاد کو تعریف کے قابل کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ لہذا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی جو مخلوق کسی مخلوق کی تعریف کرتی ہے وہ بھی حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ایک معنی الحمدللہ کا۔ اب دوسرا معنی میں کروں گا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جو تعریفیں اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ سمجھ آئی؟ جو تعریفیں اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب معنی ہوگا الحمدللہ تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اللہ والی تعریف نبی کے لیے نہیں، ولی کے لیے نہیں، استاد مرشد کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہ جو معنی ہے یہ بالکل پکا ٹھکا معنی یاد ہو جانا چاہیے۔ الحمدللہ تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کون؟ اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مربی ہے۔ رب تربیت سے ہے، ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا، پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت تک انتظامات کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان، الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم بڑا مہربان، دونوں کے اندر را ہا میم مادہ ہے رحم، ترس، اور یہ صفت میرے اللہ میں بدرجہ کمال ہے، بدرجہ اتم ہے۔ انسان اگر کوئی کسی انسان پہ ترس کھاتا ہے تو اس وقت تک ترس کھاتا ہے جب تک وہ اس مشکل میں ہوتا ہے، مشکل سے نکلا ترس نکل گیا۔ اولاد پہ والد کو ترس آتا ہے لیکن کب تک؟ جب تک وہ چھوٹا ہے، کمانے کے قابل نہیں۔ جب کمانے کے قابل ہو گیا اب وہ والا ترس ختم ہو گیا، اب دوسرا ترس شروع ہو گیا۔ اب بیٹے کو تیار کر کے دفتر بھیج دیا، ملازمت لگوا دی، پڑھائی میں لگا دیا۔ اب وہ پہلے والا ترس جو بچہ تھا، جو باپ کے دل میں تھا، اب وہ ترس نہیں رہا۔ اب اس کا مادہ الگ ہو گیا، اس کا انداز الگ ہو گیا ہے۔ اور اللہ کیسا ہے؟ جس کو ہمیشہ ترس ہے، کبھی اس کی ذات سے ترس کھانے والی صفت جدا ہوتی نہیں ہے۔ اللہ ناراض بھی ہونا تو اس ناراضگی میں بھی ترس والا مادہ موجود رہتا ہے۔ یہ ہے رحیم۔ الرحمن بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، جس کی رحمت کثرت سے ہے۔ سورج کا نکلنا اللہ کی رحمت، ہواؤں کا چلنا اللہ کی رحمت، دن رات کا نظام اللہ کی رحمت، میرا آپ کا زندہ رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ الرحمن تو رحمان کا معنی یہ بنا کہ جس کی رحمت متواتر ہو، ہم ہر حال میں رحمت اس کی ہوتی ہو رہی ہو اور ہر ایک پہ ہو رہی ہو، صرف ماننے والوں پہ نہیں، جو مانتا ہے اس پہ بھی رحمت، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ مثلا یہ روزی رزق کھانا دانا اللہ کی رحمت ہے، ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، مسلمان ہیں اور کافر بھی کھاتے ہیں، ان پہ بھی یہ دروازہ بند نہیں ہے۔ الرحیم اللہ کی یہ رحمت والی صفت اس کے ذات کا لازمہ ہے، ایسا لازمہ ہے کہ کسی حال میں بھی رب سے رحمت والی صفت جدا نہیں ہوتی۔ یہ ہے الرحیم۔ اب اس معنی میں تھوڑا سا فرق سمجھیے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، کہ اللہ دنیا میں ایسا مہربان ہے کہ سب پہ اس کی رحمت ہے،
اور آخرت میں اللہ رحیم ہوگا، صرف ایمان والوں پہ رحم کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ جی، مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ 3 آیتیں آج ہمارا سبق ہو گیا۔ میں ایک دفعہ لفظی ترجمہ دہراتا ہوں، سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ، تمام وہ تعریفیں جو اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا۔ الرحمن، جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے قرآن